آصف بن برقیہ اللہ ہے یا غیر اللہ ہے؟ آپ بتائیں، اللہ ہے یا غیر اللہ ہے؟ جو اللہ نہیں وہ غیر اللہ ہے، تو اللہ نہیں غیر اللہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے آصف بن برقیہ کو اتنی طاقت عطا فرمائی کہ آپ ملکہ بلقیس کے تخت کو 2 مہینے کے مسافات سے 2 مہینے کے مسافات سے اٹھا کر پلک جھپکنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں لا کر رکھ دے۔ تو اللہ نے مخلوق آصف بن برقیہ کو یہ طاقت عطا فرمائی۔ تو آپ اندازہ کریں کہ یہ کام ممکن ہے۔ اگر یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ازل سے لے کر ابد تک کوئی شریک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا ازل سے لے کر ابد تک کوئی شریک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا نہ دنیا میں کوئی شریک ہے کہ بھائی ایک مثال ہے، ہم کہتے ہیں نعوذ باللہ ہم نبی کی عبادت، کوئی کہتا ہے میں نبی کی عبادت کرتا ہوں، نعوذ باللہ، نہ اللہ کا نبی عبادت میں شریک زندگی میں ہے اور نہ دنیا سے پردہ کرنے کے بعد ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ اللہ کا کسی بھی صورت میں، چاہے وہ زمین کے اوپر ہو، چاہے وہ دنیا سے پردہ کر گیا ہو، چاہے وہ کہیں بھی چلا گیا ہو، تو اللہ کی عبادت میں وہ شریک بن ہی نہیں سکتا۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو جو کام زمین پر ہو سکتا ہے، جو کام زمین کے اوپر ممکن ہو اور شرک نہ بنے، تو دنیا سے جانے کے بعد کیا اللہ کا نظام وہاں ختم ہے؟ اللہ کا نظام تو وہاں پر بھی ہے، اللہ کی قدرت تو وہاں پر بھی ہے۔ جب دنیا کے اوپر شرک نہیں ہو سکتا تو دنیا کے جانے کے بعد بھی شرک نہیں ہو سکتا۔ جب آصف بن برقیہ کو اللہ یہ طاقت عطا فرما سکتا ہے کہ وہ پلک جھپکنے سے پہلے یہ کام ناممکن کام ممکن کر دکھائے اللہ کی طاقت سے، اگر یہی کام دنیا میں ہو، اگر دنیا میں شرک نہیں ہے تو دنیا سے جانے کے بعد بھی شرک نہیں ہوگا۔ اگر اللہ کے نبی یہی کام اگر پردہ فرمانے کے بعد کر دیں تو یہاں شرک نہیں تو وہاں بھی شرک نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کا ازل سے لے کر ابد تک، یہاں ہو یا دنیا سے جانے کے بعد ہو یا جنت میں ہو یا کسی بھی حال میں ہو، اللہ کا کسی بھی حالت میں کہیں بھی کسی بھی زمانے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ یقیناً آپ میری جو مثال میں نے آپ کو دی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ بھائی اللہ مثال کے طور پر، اور اس کے علاوہ بھائی کہا جاتا ہے کہ مردے تو اللہ زندہ کرتا ہے، بے شک اللہ زندہ کرتا ہے، بے شک اللہ زندہ کرتا ہے۔ اللہ نے مخلوق کو، غیر اللہ کو، عیسیٰ علیہ السلام کو یہ طاقت عطا فرمائی کہ عیسیٰ علیہ السلام قرآن میں فرماتے ہیں، قرآن سے بڑی کوئی دلیل ہے کیا؟ قرآن سے بڑی کوئی دلیل ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام قرآن میں کہتے ہیں وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں اللہ کے حکم سے، احیی الموتى، میں اللہ کے حکم سے مردے زندہ کرتا ہوں۔ آپ مجھے بتائیں، اللہ کا ازل سے لے کر ابد تک کوئی شریک نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تو شریک بن سکتا تھا اور آج کے دور میں شریک نہیں بن سکتا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کا ازل سے لے کر ابد تک، ازل کہتے ہیں جس کی ابتدا نہ ہو، ازل کس کو کہتے ہیں؟ جس کی ابتدا نہ ہو، اور ازل ابد کہتے ہیں جس کی انتہا نہ ہو۔ تو اللہ کا ہمیشہ سے اور ہمیشہ تک کوئی شریک نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو جب وہاں مردہ زندہ کرنے کی طاقت اللہ غیر اللہ کو عطا فرما سکتا ہے، آپ مجھے بتائیں مردہ زندہ کرنے کی طاقت اللہ غیر اللہ کو عطا فرما سکتا ہے، تو جب یہاں شرک نہیں ہے، یہاں پر بھی اللہ ہے اور دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ ہے، یا ایسا تو نہیں ہے نا کہ یہاں اللہ اس کا خدا ہے اور دنیا سے چلا جائے اس کا اللہ خدا نہیں ہے؟ ایسا تو نہیں ہے نا؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی آپ لوگوں کو؟ اللہ ہر صورت میں اللہ ہے، اللہ کا شریک ہر صورت میں نہیں ہوگا، چاہے دنیا میں ہو چاہے دنیا سے جانے کے بعد ہو۔ جب دنیا میں جو کام ممکن ہو جائے تو وہ کام شرک نہیں ہوتا، اور وہی کام اگر دنیا سے جانے کے بعد ہو تو شرک کیسے ہوگا؟ ایسا تو نہیں ہے نا
کہ یہاں تو شرک بنے وہاں شرک نہ بنے، یا یہاں شرک نہ بنے وہاں بن جائے، یا پہلے شرک بن جائے بعد میں نہ بنے. ایسا تو نہیں ہے نا. اللہ نے غیر اللہ کو اتنی طاقت عطا فرمائی. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وَأَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ، اور میں تمہارے لیے پیدا کرتا ہوں. کیسے پیدا کرتا ہوں؟ اللہ نے غیر اللہ کو کتنی طاقت عطا فرمائی. طاقت عطا فرمانے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ. اچھا، ابھی بھی انسان کی عقل وسوسے میں پڑے تو وہ اس کی بدنصیبی ہے. اگر طبیعت ماننے والی ہو، طبیعت ماننے والی ہو تو قرآن کی تلاوت سن کر سیدنا فاروق اعظم اسلام قبول کر لیتے ہیں. اگر طبیعت ماننے والی نہ ہو تو ابو جہل کے سامنے چاند کے 2 ٹکڑے بھی ہو جائیں تو وہ انکار کر بیٹھے، اور کنکریاں ہاتھوں میں کلمہ پڑھنے لگے پھر وہ بھی انکار کرنے لگے. اگر طبیعت نہ ماننے والی ہو تو آسمان کو زمین بنا دو، زمین کو آسمان بنا دو، تو وہ ہرگز قبول نہیں کرنے والی. تو طبیعت کیسی ہونی چاہیے؟ حق کو قبول کرنے والی ہونی چاہیے. کس کو قبول کرنے والی ہونی چاہیے؟ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تمہارے لیے مٹی سے من الطین، مٹی سے پرندہ بناتا ہوں. کیا بناتا ہوں؟ پرندہ بناتا ہوں. آپ مجھے بتائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرندہ بنانے کی طاقت عطا فرمائی. آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی بزرگوں کی پھوکوں میں یہ پہلے ایک زمانہ تھا، کہہ دیتے بھائی یہ شرک ہے، پھوک مار دی شرک ہو گیا. یہ کیسا دین بیان کرتے ہیں؟